اس لیے کہ نکاح محض اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ نکاح میں دو چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک ہے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت، کہ آدمی بے راہ روی میں مبتلا نہ ہو، غلط کاریوں میں مبتلا نہ ہو، فحش اور بے حیائی میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے کہ فحش کاری اور بدکاری معاشرے کے پورے نظام کو تباہ کر ڈالتی۔ اس لیے اسلام نے نکاح کو مشروع کیا تاکہ بے حیائیوں کا دروازہ بند ہو، عصمت اور عفت و پاک دامنی کا سلسلہ قائم و دائم رہے اور معاشرے کے اندر پاکیزگی باقی رہے۔ دوسرا مقصد نکاح کا ہے ازدیاد نسل، یعنی نسل کو بڑھانا۔ اسی لیے حدیث کے اندر حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ میں تمہاری بڑھوتری پر، نسل کی زیادتی پر فخر کروں گا۔ معلوم ہوا کہ ایک مقصد ہے نسل کو بڑھانا۔ اللہ نے دنیا کو قائم کیا، ایک مرد اور ایک عورت بنائے، اور پھر انہی ایک مرد اور عورت سے نسل کا سلسلہ دنیا میں جاری فرمایا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ فرمایا کہ اے انسانوں، تم اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو، وہ پروردگار جس نے تمہیں ایک نفس یعنی ایک ذات سے پیدا کیا، اور وہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زوجہ یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دونوں سے بے شمار مرد اور بے شمار عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا مقصود ہے نسل کو دنیا میں جاری و ساری رکھنا۔ لہذا اس کے دو مقصد ہو گئے، ایک مقصد نسل میں ازدیاد اور دوسرا مقصد معاشرے کو پاک و صاف رکھنا، بے حیائیوں بدکاریوں سے بچانا، اور اپنے آپ کو عفت اور عصمت کے ساتھ معمور رکھنا۔ ان مقاصد کے لیے اللہ کی طرف سے نکاح کو مشروع کیا گیا۔ اس لیے اسلام کے اندر نکاح ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک دنیا کا کام ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کا وسیلہ ہے، اس لیے بعض مذاہب والوں نے محض ایک دنیا کا عمل سمجھ کر اس کو کوئی تقدس ہی دینا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ایک دنیا کا کام ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان نکاح ہی نہ کرے۔ چنانچہ عیسائی مذہب کے اندر نکاح کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا، ان کے یہاں بہتر یہ ہوتا ہے، اور ان کے جو پادری ہوتے ہیں اور جو بڑے پوپ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کو شادی نہیں کرنا چاہیے۔ جو شادی نہیں کرے گا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مقدس، حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب آدمی اسلام پہ جاتا ہے تو عموماً گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت عطاف رضی اللہ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ خیریت سے تم مالدار ہو؟
کہ نکاح کے بعد بیوی کو سنبھالنے کی طاقت بھی ہے تمہارے اندر؟ اور انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اللہ کا فضل ہے کہ میں مالدار بھی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک اذا من اخوان الشیاطین، جب تم مالدار بھی ہو، بیوی کی ضرورت بھی ہے، جوان بھی ہو، اس کے باوجود شادی نہیں کرتے تو پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اور اسی کے ساتھ یہ جملہ فرمایا کہ اگر تم عیسائی مذہب میں ہوتے تو تم ان کے پادری بنتے، اگر تم عیسائی مذہب میں ہوتے تو تم ان کے پادری شمار کیے جاتے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک ایسا ہے، لیکن اس سے تو انسان شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، گمراہیوں کے راستے پہ ڈھل جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ایک عبادت ہے، جب عبادت ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو درجہ دینا چاہیے، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے علماء میں سے بیشتر علماء کا خیال یہ ہے کہ نفلی عبادت کے بجائے آدمی شادی کرے اور شادی کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ رہائش کرے اور ان کے حقوق ادا کرتا رہے اور ان کے ساتھ ازدواجی زندگی بہترین انداز سے گزارے، تو یہ دن رات نفل کرنے والے انسان سے بہتر ہے۔ ایک آدمی ہے کہ اس کو کچھ نہیں، وہ صرف مسجد میں بیٹھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، کسی جگہ جا کر خانقاہ میں بیٹھتا ہے اور عبادت پر عبادت کیے جاتا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو اپنی عفت اور عصمت کے بقا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور پھر یہ کہ دنیا میں انسان کی اس نسل کو زندہ و تابندہ رکھنے اور باقی رکھنے کے لیے شادی کا فریضہ انجام دیتا ہے اور پھر اس کو نبھاتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، ازدواجی زندگی کے حقوق اور ان کے آداب کو بجا لاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس راستے سے قرب اس راستے سے زیادہ میسر آتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسا کیوں ہے؟ ایک آدمی عبادت کرتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے، ذکر میں لگتا ہے اور نوافل پر نوافل پڑھتا جاتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو شادی کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ میں رہتا ہے، تو اس انسان کا درجہ اس سے زیادہ بلند کیوں ہو جاتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے زیادہ مجاہدہ اس زندگی کے اندر ہے۔ اسی کا جب بیوی بچے ہوں گے تو بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک طرف اللہ کے حکم کو پورا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے اور دوسری طرف بیوی بچوں کے حکم کو ادا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور کہیں پر دونوں میں تعارض سا بھی محسوس ہوتا ہے، اور اس تعارض کے موقع پر دونوں کو نبھاتے ہوئے آگے بڑھنا یہ ایک مجاہدانہ کارنامہ ہے۔ اسی اس کے مقابلے میں یہ آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اب بیوی کے کبھی نخرے ہوتے ہیں، اس کو برداشت کرتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ بیوی بھی اس کے حقوق کو ادا کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نکاح کر کے یوں ہی بیٹھ جانا نہیں ہے، نکاح کر کے نکاح کو نبھانا اور نکاح کے حقوق کو ادا کرنا، ازدواجی زندگی کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کے آداب کی رعایت کرنا، ایک طرف اللہ کے قانون کے مطابق زندگی کرنا اور دوسری طرف بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر اور طلب کے اندر کام کرنا، یہ دونوں کو نبھاتے ہوئے جانا اس کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ نکاح کر لیتے ہیں لیکن نکاح کے بعد کچھ نہیں، بس ایسی زندگی کرتے ہیں کہ اس سے نہ وہ خوش ہوتی ہے نہ یہ خود اس سے خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ مقصد یہ ہے کہ اس زندگی سے ایک انسان دوسرے انسان سے راحت پائے۔ اسی لیے نکاح کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا کہ یہ مودت کا رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اس مودت و محبت کے بولنے کے لیے یہ رشتے کو قائم کیا جاتا ہے، اگر مودت و محبت نہ ہو تو پھر یہ رشتہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اسے اس کی پاسداری ہونی چاہیے کہ ہم نکاح کو نبھائیں، اس کے حقوق ادا کریں۔ بیوی ایک طرف اس بات کی ضرورت کو محسوس کرے کہ وہ شوہر کے حقوق کو ادا کرے، اور شوہر دوسری طرف اس بات کی فکر میں لگا رہے کہ میں عورت کے حقوق کو ادا کروں، اور بچے ہو جائیں تو پھر بچوں کے بعد بچوں کی ذمہ داری بھی آتی ہے، ماں کے اوپر بھی آتی ہے، باپ کے اوپر بھی آتی ہے۔ ایک طرف باپ ان کے اوپر توجہ ڈالے اور دوسری طرف ماں ان کے اوپر توجہ کرے، اور دونوں کے دونوں مل کر بچوں کی تربیت کریں اور ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو
اچھی تربیت دے یہاں تک کہ وہ اللہ والے بنے، اس طرح ان کی تربیت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا اہم ترین کام ہوا کرتا ہے۔ یہ سارے کام اس کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ اسلام کے اندر بڑھا دیا گیا ہے۔ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کل 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ 4 آیتوں میں 4 مرتبہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ آیتیں 4 اور 4 مرتبہ اس کے اندر تقوی کا حکم۔ ایک آیت میں تقوی کا حکم نہیں ہے اور 3 آیتوں میں 4 دفعہ تقوی کا حکم ہے۔ پہلی آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ۔ دیکھیے اوپر بھی ہے اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو، اور پھر اسی آیت میں آگے چل کر کہا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اس کا تکرار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں، نہ مرو اسلام کی حالت میں۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ تم زندگی اسلام کے مطابق کرو تاکہ تمہاری موت بھی اسلام ہی پہ آئے۔ جو آدمی جیسی زندگی کرتا ہے موت عام طور پر اسی طرح آتی۔ ایمان والے کی موت ایمان پر، تقوی والے کی موت تقوی پر، فسق و فجور والے کی موت فسق و فجور پر، کافر کی موت کفر پر۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی اختیار کرو، قدم قدم پر تمہارے تقوی کا لحاظ ہونا چاہیے، قدم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر رکھو اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ زندگی ازدواجی ہو تو اس میں کیا کہتے ہیں، انفرادی میری زندگی ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں، خلوت کی زندگی ہے تو اس میں کیا حکم ہے، جلوت کی زندگی ہے تو اس میں کیا حکم ہے۔ اسی طرح عبادت میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق میں، ان سب میں اللہ کا قانون کیا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر چلا کرو۔ یہ ہے تقوی کی زندگی۔ جب تقوی کی زندگی ایسی ہوگی تو یہ بات میسر آئے گی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ یعنی تقوی کی زندگی گزارنے والا جب تقوی پر زندگی گزارتا ہے تو اس کی موت بھی اسی طرح تقوی پر آتی ہے۔ یہ دوسری آیت اس کے اندر بھی تقوی کا حکم ہے۔ اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہاں بھی دیکھیے اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ 3 آیتیں میں نے پڑھی اور 4 مرتبہ اس کے اندر تقوی کا حکم آ گیا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ کہیں گے وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی بات کہو، سچی بات کہو، پاکیزہ بات کہو۔ یہ سب ترجمے ہو سکتے ہیں قولا سدیدا کے۔ قولا سدیدا، ٹھیک ٹھیک بات کہو، اس کا ایک مطلب ہے سچی بات کہو، جھوٹ نہ بولو۔ اور قولا سدیدا کا ایک مطلب یہ ہے کہ اچھی بات کہو، بری بات نہ کہو، دل توڑنے والی، دل دکھانے والی، غلط قسم کی ایسی بات نہ کہو، بلکہ اچھی بات کہو جس سے کہ دلوں کو جڑنا نصیب ہو، دلوں کے اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ برائی پیدا ہو، کینہ پیدا ہو، آپس میں دوریاں اور بوجھ اور بغض پیدا ہو جائے، بلکہ اچھی بات کہو۔ اللہ نے کہا وقولوا قولا سدیدا، اور یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس موقع پر جب نکاح کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں پر خصوصی دھیان ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو شادی کرتے ہیں، کراتے ہیں۔ شادی کرتے کون ہیں؟ لڑکا لڑکی۔ کراتے کون ہیں؟ لڑکی والے لڑکے والے، یعنی یہ خاندان والے، ان کے ماں باپ، ان کے ذمہ دار، ان کے سرپرست، ان سب لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ نکاح کے موقع پر یہ آیتیں ہم کو سنائی جاتی ہیں اور اس کے اندر تقوی کا حکم بار بار دیا گیا ہے۔ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے بولنے والے کے ذہن کے اندر۔ یہ بول رہے ہیں اللہ، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے کہ تقوی کی بات ان لوگوں کو سمجھائی جائے
تقوی کی بات ان لوگوں کے ذہنوں میں اتاری جائے جو نکاح کر رہے ہیں، نکاح کرا رہے ہیں، تاکہ پوری زندگی تقوی کی زندگی ہو۔ بھائیوں، اگر تقوی کی زندگی ہوگی، کبھی شوہر کو بیوی کی طرف سے اور کبھی بیوی کو شوہر کی طرف سے اور ایک خاندان کو دوسرے خاندان کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں پیش آ سکتی، اس سے کہ سب اللہ کے قانون میں جی رہے ہیں۔ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے بیوی کے بارے میں، اسے مجھے کیسا رکھنا ہے، کس طرح خوش رکھنا ہے، اس کے دل کو کس طرح مجھے جو ہے تسلی دینا ہے، اور کس طریقے پر اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھ کر جب مرد زندگی گزارتا ہے بیوی کے ساتھ تو بیوی کو کیا پریشانی پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی نے اس بات کا خیال رکھ لیا کہ مجھے تقوی کے ساتھ شوہر سے زندگی کرنا ہے، شوہر کا دل نہیں دکھانا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، اس کو خوش رکھنے کی فکریں کرتے رہنا ہے۔ اگر آج بیوی نے اس بات کا پاس و لحاظ کر لیا تو ظاہر بات ہے کبھی شوہر کو بیوی کی طرف سے پریشانی پیش آئے یا اعتراض کی کوئی بات اس کے ذہن میں آئے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے نکاح کے موقع پر یہ آیتیں سنا کے اس بات کا درس دیا جاتا ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ اگرچہ تقوی کی زندگی تو ہر موقع پر ضروری ہے، کھاتے وقت بھی، پیتے وقت بھی، چلتے وقت بھی، پھرتے وقت بھی، کاروبار میں بھی اور دیگر مصروفیات میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، سب موقعوں پر ضروری ہے۔ لیکن خاص طور پر نکاح کے وقت ان آیتوں کو پڑھ کر ذہنوں میں بات اتاری جا رہی ہے، تمہاری ازدواجی زندگی میں سکون، تمہاری ازدواجی زندگی کے اندر راحت اور ایک دوسرے کے ساتھ میں نباہ کا معاملہ اسی وقت میں کارگر ہو سکتا ہے اور سامنے آ سکتا ہے جب تم تقوی والی زندگی گزارو، ادھر سے بھی تقوی والی زندگی ہو اور ادھر سے بھی تقوی والی زندگی ہو، تو پھر کبھی کسی کو کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں پہنچا سکتی۔ آج جن کے واقعات پیش آتے ہیں آپ ان کی تہ میں اتر کر غور کیجیے کہ یہاں پر یہ مسئلہ بگڑا کیوں، لڑکی کو پریشانی لڑکے کی جانب سے کیوں پیش آتی ہے اور لڑکے کو لڑکی کی جانب سے کوئی اعتراض کیوں آ کر ہوتا ہے، دونوں کے دلوں کے اندر دوری اور بوجھ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تہ میں اتر کر غور کریں گے آپ کے سامنے یہی نتیجہ آئے گا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، کسی نہ کسی نے تقوی کی خلاف ورزی کر دی ہے، وہیں سے سارے کا سارا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا اور آپس میں دوریاں اور بوجھ اور بغض و نفرت پیدا ہو گئی۔ اس لیے بھائیوں اس موقع پر یہ آیتیں اور ان آیتوں کے اندر یہ حکم بار بار سنایا گیا۔ میں آپ سب لوگوں کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو، اپنی زندگیوں ازدواجی زندگیوں کو خوشی اور راحت سے ہمکنار کرنے کے لیے، پاکیزہ زندگی بنانے کے لیے تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ میں خود کو بھی وصیت کرتا ہوں، آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی